السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك وهو شهر فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر وأوسطه مغفرة وأوله رحمة وآخره بالعتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، آپ حضرات کے سامنے مدینہ کے تاجدار فخر موجودات سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ابھی میں نے پڑھا. اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المقدس کے آنے سے قبل شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو ایک جگہ جمع کیا اور اس مجمع کے اندر نبی آخر الزمان نے رمضان المقدس کی آمد سے قبل رمضان کے استقبال اور اس کی افادیت اور اس کی اہمیت، رمضان کی رحمتیں اور رمضان جو اپنے دامن میں لیے ہوئے مغفرتیں اور بخششیں ہیں، پروردگار عالم نے جو رحم و کرم کا معاملہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے اوپر رمضان المقدس کے مہینے کی شکل میں عطا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا. آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. کیا اے لوگوں، ان قریب تم پہ ایک بہت ہی بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. وہ ایسا مہینہ کہ جو برکت والا ہے، وہ ایسا مہینہ کہ جس مہینے کے اندر پروردگار عالم نے ایک رات رکھی ہے لیلۃ القدر کے نام سے، اور جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر. پھر آقا کو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے رمضان المقدس کے 3 حصے ہیں. جو اس کا پہلا حصہ ہے اولہ رحمت، یہ اپنے دامن میں رحمت لیے ہوئے. رمضان المقدس کی عبادت اور اس کی ریاضت کر کے بندہ جتنا چاہے اپنے دامن کے اندر رحمت سمیٹ دے. پھر آقا نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ. رمضان المقدس کا جو دوسرا پارٹ ہے، جو دوسرا حصہ ہے، یعنی دوسرا دہا، یہ
اپنے دامن میں مغفرت لیے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک امتی جس قدر چاہے ریاضت اور عبادت کر کے اس ماہ مبارک کے دوسرے دہے میں اپنے لیے مغفرت طلب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جنت کا پروانہ اور جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کرے۔ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جو رمضان المقدس کا تیسرا پارٹ ہے، جو تیسرا حصہ ہے، آخری دہا، آخری 10 دن رمضان المقدس کے، آقا نے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ جہنم سے آزادی کا یہ وقت ہے، یہ اوقات ہے، یہ ایام ہے، رمضان المقدس کے آخری 10 دن عتق من النار، جہنم سے آزادی کا۔ ایک گنہگار بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے، روئے، گڑگڑائے، توبہ استغفار کرے تو پھر وہ جہنم سے آزادی حاصل کر سکتا ہے۔ پھر آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 4 چیزیں بہت اہم ہیں، 4 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، بہت امپورٹنٹ۔ 2 چیزیں یہ ہے کہ آدمی جنت کا طلبگار ہے، جنت اللہ سے سوال کرے، اللہ سے مانگے، اور دوسری چیز جہنم سے چھٹکارا حاصل کرے۔ یہ 2 چیزیں، اور جو بقیہ 2 چیزیں ہیں وہ یہ کہ اس رمضان المقدس کے مہینے کے اندر بندہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اور اس کی مدح، اس کی تعریف کے اندر جو کلمات ہیں حدیث کے اندر سکھلائے گئے، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ کلمتان حبیبتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان، کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پہ بہت آسان ہے، خفیفتان علی اللسان، اور حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ 2 کلمے زبان پہ بہت آسان ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہے، محبوبتان الی الرحمن اور ثقیلتان فی المیزان، لیکن اعمال کے اعتبار سے جب قیامت کے دن بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا تو اس ترازو کے اندر یہ جو 2 کلمات ہیں وہ بہت زیادہ وزندار ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، کیا ہے وہ کلمہ؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سو چاہے رمضان المقدس کے مہینے کے اندر بندہ کلمہ کی کثرت کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کرے، تو یہ تیسری چیز ہوگی، جنت کی طلب، جہنم سے خلاصی، اور کلمہ طیبہ کی کثرت، اور چوتھی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے گا، اللہ سے بخشش طلب کرے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، میں تمام کے تمام گناہوں سے یا اللہ مغفرت چاہتا ہوں، جو خطائیں مجھ سے ہو گئی ہیں یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، من کل ذنب واتوب الیہ، اور میں جو ہے توبہ کرتا ہوں کہ میں اس کی طرف واپس پلٹ کے نہیں جاؤں، جو خطائیں، جو لغزشیں، جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں یا اللہ میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، میں اس پہ شرمندہ ہوں، اور اپنی زندگی کے اندر اچھے اعمال کرنے کی طلب اور جستجو بندہ پیدا کرے۔ اسی طریقے سے آقا نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان داخل ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ کہیں آقا نے فرمایا اذا دخل رمضان فتح یا فتحت ابواب السماء،
جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے بھی کھل جایا کرتے ہیں، اور کہیں آقا نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے دروازے بھی کھل جایا کرتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند ہو جایا کرتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور سرکس شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے تاکہ بندوں کو مختلف وساوس کے اندر یہ شیطان بھٹکا نہ پائے۔ یعنی رمضان مقدس کے آتے ہی نیکیوں کی وہ بہار آتی ہے، اور نیکیوں کی وہ سوغات اور رحمتوں اور برکتوں کی ایسی بہار آتی ہے کہ وہاں پہ شیاطین کو کوئی بھی بھٹکانے کا اور بندے کو غلط راہ کی طرف لے جانے کا کوئی راستہ اسے ملتا ہی نہیں۔ اسی طرح آقا نے فرمایا کہ یہ رمضان مقدس کا مہینہ شہر المواسات، ہمدردی کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ، دکھ درد کو بانٹنے کا مہینہ، غریبوں کو، کمزوروں کو، ضعیفوں کو مدد کرنے کا مہینہ۔ پھر آقا نے فرمایا کہ جس شخص نے اس مہینے کے اندر کوئی نفلی کام کیا، نفل ادا کیا، تو اس کی نفل کو فرض کے برابر ثواب میں تبدیل کر دیا جائے، اور اگر کسی بندے نے فرض ادا کیا تو ایک فرض کو 70 گنا بڑھا کر، یعنی 70 ٹائمز اس کو کر دیا جاتا ہے، 70 گنا اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیا کرتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی رات اللہ نے رکھی ہے کہ جس ایک رات میں بندے نے عبادت کر لیا تو گویا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے۔ تو گویا کہ از اول تا آخر پورا کا پورا رمضان مقدس کا مہینہ بندے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے رحمت کی، مغفرت کی اور جو ہے بخشش کی ایک سوغات ہے، اور ایک انعام و اکرام کی بارش ہے اللہ کی جانب سے۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ وہ کتنی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتا ہے، کتنی مغفرت کو اللہ سے طلب کرتا ہے، اور کس طریقے سے وہ اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے وہ جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ آپ کے سامنے اس سے پہلے یہ گفتگو آ چکی ہے کہ چونکہ رمضان المقدس اسلامی عبادات کا نقطۂ آغاز ہے، اسلامی عبادات کا نقطۂ آغاز ہے، اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو شریعت اسلامیہ، شریعت مطہرہ کا جو وجود ہے، جو اس کی شروعات ہے، جو اس کی ابتدا ہے، جو اس کا آغاز ہے، وہ رمضان سے ہے، اور اسی رمضان کی برکت کی وجہ سے رمضان کو رحمت اور مغفرت اور برکت والا مہینہ قرار دے دیا گیا۔ تو اسلامی عبادات کا نقطۂ آغاز رمضان ہے، اور اسلامی عبادات کا اختتام شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اسی لیے گزشتہ دروس کے اندر آپ نے کئی بار سنا کہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کثرت سے روزہ رکھنے کی وجوہات کیا تھی، تو آقا نے فرمایا کہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر جتنے بھی لوگوں کی روح اللہ قبض کرنے والا ہے آنے والے سال میں، وہ تمام کی تمام ارواح کو پروردگار عالم ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو اب پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے کس کی زندگی کے اندر، تو جب تک زندگی ہے اس وقت
وقت تک ہمارے اعمال ہیں، اور جب زندگی نہیں رہی تو ہمارے اعمال بھی منقطع ہو گئے، اعمال بھی ختم ہو گئے۔ اب اس شعبان کے مہینے میں اور شعبان کی آخری تاریخوں میں پروردگار عالم ملک الموت کے حوالے ہماری ارواح جن جن کی روح کو قبض کرنا ہے اللہ حوالے کر دیتے ہیں۔ تو کسی کے حصے میں 6 مہینے، کسی کے حصے میں 8 مہینے، 9 مہینے، 11 12 مہینے باقی ہیں، یا 1 دن یا 2 دن یا کتنے دن باقی ہیں، اسی وقت تک ہمارے اعمال ہیں۔ اس کے بعد ہمارے اعمال کا انقطاع ہے۔ ہم نے جو پورا 1 سال تک جو اعمال کیے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں شعبان کے مہینے میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں اس وقت حالت روزہ میں رہوں، اس لیے میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں۔ پھر کبھی آقا نے فرمایا کہ جب میری روح کو ملک الموت کے حوالے کیا جائے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتا ہوں کہ اگر میری روح خدا نخواستہ ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے تو میں اس وقت روزے کی کیفیت کروں، روزے کی حالت کروں۔ تو زندگی آیت برائے بندگی، زندگی جب تک ہے اس وقت اللہ کی بندگی ہے، اس وقت ہمیں عمل کرنا ہے، اس کے بعد تو ہم عمل کر ہی نہیں سکتے۔ تو زندگی آیت برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی ایسی ہو جس کے اندر اللہ کی اطاعت نہ ہو، رسول کی اطاعت نہ ہو، اللہ کی فرمانبرداری نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بغیر بندگی کے یہ زندگی انسان کی شرمندگی سے تعلق کی جاتی ہے۔ اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جانوروں والی زندگی ہو جائے۔ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ تو کفار کہا کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود، تماشا، لہو و لعب، اور ہم اسی طرح جس طریقے سے جانور آتے ہیں، جیتے ہیں، مر جاتے ہیں، انسان بھی آیا، کھایا پیا اور زندگی کے اندر کچھ فائدہ اٹھایا، مر گیا، بس یہی انسانی کیفیت ہے؟ نہیں، یہ کب ہوتی ہے؟ جبکہ انسان کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان المقدس کا مہینہ گویا کہ اسلامی عبادات کا نقطۂ آغاز ہے، اور شعبان کا مہینہ انسانی عبادات کا یہ نقطۂ اختتام ہے۔ ہمارا عمل ختم، اب دوسرا حساب شروع ہوگا اگلے مہینے سے۔ ہمارے اعمال پورے سال کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جائیں گے، رمضان سے دوسرا حساب کتاب شروع ہوگا۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر ایک مہینے کو منتخب کر لیا جاتا ہے، محرم کے مہینے سے شروعات ہوئی، ابتدا رجسٹر دفتر میں ہر چیز کی انٹری ہو جاتی ہے اس کے اندر، اور شعبان کے مہینے میں ختم، رمضان میں چھٹی، اور شوال سے پھر تعلیمی دور شروع ہو جاتا ہے۔ انگریزوں کے پاس جنوری سے شروع ہوا ہر کام، ہر کارکردگی، اور اس کے بعد دسمبر میں ختم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کالجز اور اسکول کا حال دیکھیں کہ جون سے شروع کرتے ہیں اور اپریل کے اندر ختم کر دیتے ہیں، مئی میں چھٹی دیتے ہیں، پھر جون سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے پورے کے پورے سال کے اندر یہ جو اسلامی عبادات کی شروعات ہے اس کو رمضان سے شروع کیا، اور اس کے بعد بندوں کے اعمال پورے سال کے دفتر بند ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا شعبان کے مہینے کے اندر۔ تو اب ہمارے اعمال کے دفتر شعبان کے مہینے میں کلوز ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اور ہمارے عبادات کا جو نیا سال شروع ہوگا وہ رمضان المقدس کی آمد سے شروع ہوگا۔ رمضان المقدس کا چاند نظر آتا ہے، اور اس کے بعد دو چیزیں ہماری زندگی کے اندر ایسی ہوتی ہیں جو پوری زندگی میں انقلاب برپا کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک ہے نماز، اور دوسری چیز ہے تلاوت قرآن۔ چاند نظر آیا رمضان کا، ہم نے مسجد کے اندر تراویح کی نماز شروع کر دی،
نماز کے اندر تلاوت قرآن، آپ نے قرآن پڑھا یا آپ نے قرآن سنا، یہ دونوں چیزیں رمضان کے چاند دیکھتے ہی ہم شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر تراویح کے اندر جو سجدے ہیں بزرگوں، 20 رکعت تراویح، 40 سجدے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر اللہ کے قدموں پہ ہوا کرتا ہے۔ اب یہ مت سوچیں کہ اللہ کے قدم ہمارے جیسے ہیں، ما یلیق بشان ہی، جیسے اللہ کی شان ہے وہ ویسا ہے۔ اللہ کیسا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ شاعر کہتا ہے نہ ادراک در کل ذاتش رسد، نہ فکرت بغور صفاتش رسد۔ نہ تو اللہ کی ذات کی حقیقت کو کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ اللہ کی صفات کو کوئی تصور دلا سکتا ہے، تو وہ ہمارے خیال ہمارے فکر سے ماورا ہے، بیونڈ آور تھنکنگ ہے۔ جیسا وہ ہے، جیسا ہونا چاہیے وہ ایسا ہے۔ تو بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو بندے کی یہ پیشانی اللہ کے قدموں پہ ہوا کرتی ہے۔ حدیث کے اندر یہ سجدے کا سلسلہ تراویح کے اندر روزانہ 40 مرتبہ ہوا کرتا ہے، ایک رات میں 40 مرتبہ نماز تراویح کا۔ اور یہ 40 کا جو عدد ہے بڑا ہی انقلابی عدد ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں کو دیکھیے تو چلے لگاؤ ہے کچھ دم اس کے اندر، اس میں کچھ انقلابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے بندے کو۔ کم سے کم بندہ نماز پڑھنے والا تو بن ہی جاتا ہے 40 دن، اہمیت کا حامل۔ انقلاب آتا ہے زندگی کے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پیدائش کے جو مختلف مراحل ہیں، انقلابات ہیں، وہاں بھی ہر 40 دن کے اندر کچھ چینجز آتے رہتے ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ پتہ چلتا 40 کا عدد کچھ اہمیت کا حامل ضرور ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں بلایا گیا، لیکن عالم الغیب سے مناسبت، غیب کی باتوں سے مناسبت اور تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے 30 دن کے لیے کہا، یہاں پہ آؤ، پھر 10 دن بڑھا دیا، کہا 40 days، 40 دن کوہ طور کے اوپر بلایا۔ اور اس کے بعد جب یہ 40 دن مکمل ہوا، حضرت موسیٰ کی زندگی میں انقلاب آیا اور ان کے قلب سے بالکل ہدایت کے سرچشمے جب پھوٹنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب توریت عطا فرمائی۔ تو حضرت موسیٰ کو 40 دن کے بعد توریت عطا فرمائی۔ بچوں کی پیدائش کے مرحلے کے مختلف جو مراحل ہیں ماں کے پیٹ میں 40 دن پہ بدلتے رہتے ہیں۔ ہم جو ہے رمضان مقدس کے مہینے میں روزانہ 40 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حالت تراویح میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اس طریقے سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے بندے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وسجد واقترب، سجدہ کرو اور اللہ کی قربت حاصل کرو۔ وہ ایک سجدہ تو جسے گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے لیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز، اللہ کی محبت میں آ کر بندہ کہتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کبھی تو اللہ دکھتا ہی نہیں ہے، کبھی تو آ جا، میں مجازی خدا بنا لوں، دیکھوں کہ کیسا ہے تو۔ وہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وسجد واقترب، سجدہ کرو، اللہ کی قربت حاصل کر لو۔ تو کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ بندہ سجدہ کرنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو وسجد واقترب قرآن کہتا ہے کہ سجدے کرو اور اللہ کی قربت حاصل کر لو۔ تو رمضان مقدس کے چاند کو دیکھتے ہی ہماری قربت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھتی چلی جائے۔ اور جب پھر رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو صبح سے شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام میل کچیل کو، ہمارے قلوب کے زنگ کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ عورت کی خواہش
مٹا دو، نفس کو کچل ڈالو. مقاربت نسواں، عورت کے قریب جانا، رک جاؤ، نہیں جانا ہے. خواہشات پہ کنٹرول. پیٹ مرغوب اور لذیذ غذائیں کھانے کی خواہش اور تمنا، اللہ نے کہا نہیں، روک لو نفس کو، اپنے توڑنا ہے. پینے کی خواہش، اللہ نے کہا نہیں، اپنی پیاس پہ کنٹرول کرو. دوسروں کی پیاس کا احساس بھی تمہیں ہو. وہ لوگ جو ایک نوالے کو ترستے ہیں، ان کی بھوک کا بھی تمہیں احساس ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو کنٹرول میں کیا. جو روح کی، جو قلب کی برائی تھی، اس کو اللہ نے صاف کیا، کھرچ دیا. بیوی بچوں میں، رشتہ داروں میں زیادہ بیٹھتے تھے، اب دوری اختیار کرو. مال و دولت کی ہوس تھی، چھوڑ دو، آؤ اللہ کی بارگاہ میں. تو نفسانی خواہشات کو اللہ نے کچل دیا اور تمام کی تمام خواہشات کو کھرچ کر کے دل کے اندر. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی چیز کو آپ کلر کرتے ہیں نا، پہلے اچھی طرح اس کو صاف کرتے ہیں، کھرچ دیتے ہیں اوپر کی گندگی کو. اس کے بعد کلر کرتے ہیں تو کلر کا رنگ پکا چڑھتا ہے. اور ایسے ہی کلر کر دیں تو رنگ جلدی نکل جاتا ہے. تو پروردگار عالم نے دن کے اندر انسان کی نفسانی خواہشات کو توڑ دیا اور تمام کی تمام میل و کچیل کو قلب و جگر سے صاف کر دیا، تاکہ رات کے اندر جب بندہ سجدہ ریز ہوگا اور قرآن کی تلاوت کرے گا تو اللہ کا نور، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت اس کے قلب و جگر کے اندر پیوست ہو جائے گی. اور صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے بہتر رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے. اب یہ ہماری روح کے اندر اللہ کا رنگ چڑھ جائے گا، اللہ کی انوار، برکات اور رحمتیں ہمارے قلب و جگر میں پیوست ہوں گی، تو اس کا اثر دیر پا ہو. روزہ نہیں رکھا، سجدے مار لیا، تراویح پڑھ لیا، رحمتیں برکتیں تو آئیں گی لیکن دیر پا نہیں ہو. رنگ برابر اللہ کا چڑھے گا نہیں، رسول کی محبت کا، قرآن کی محبت کا رنگ نہیں چڑھے گا. تو پروردگار عالم نے دن کے اندر انسانی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر کے تمام کی تمام آلائشوں کو، گندگیوں کو پاک اور صاف کر کے پھر رات کے اندر اپنی بارگاہ میں سجدہ کروایا اور تلاوت کروایا. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں ہوا کرتے ہیں. سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوا کرتے ہیں. تو دو چیزیں، ایک ہے اللہ کی قربت اور ایک ہے اللہ کا اتصال، اللہ سے ملنا، الصاق، چمٹ جانا. ہم اور آپ آپس میں معانقہ کر لیں، مصافحہ کر لیں، گلے مل لیں، تو پارٹس آف باڈی ایک دوسرے سے ملتے ہیں. آپ اپنے محبوب سے مل لیں تو اس کی ایک لذت ہوتی ہے، لیکن یہ لذت، یہ ٹیسٹ سطحی ہے، یہ اوپر کی لذت ہے. مکمل طور پہ آپ کی روح کو بالیدگی نہیں ملتی. لیکن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، دن میں روزہ رکھ کر کے تمام کے تمام آرائشوں سے بندے کو اللہ پاک کرتا ہے اس کے قلوب کو، اور رات کے اندر پھر تراویح اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اپنی انوار کا رنگ اندر قلب و جگر میں چڑھاتا ہے وہ، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہاں جہاں قرب تھا اب اتصال ہوتا ہے، اب روح سے ملتی ہے. گویا کہ بندے کی روح کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح پیوست ہونے لگتی ہے، یہ مل جاتا ہے دونوں آپس کے اندر، تو اس کی لذت بہت دوبارہ ہوتی ہے. یہ لذت ہر ایک کو حاصل نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ. خرچ
قرآن کریم کی تلاوت کر کے برکت حاصل کرو، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس کے اندر سے نکلا ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے، برکت حاصل کرو۔ اور جب آپ قرآن پڑھیں گے، تراویح کے اندر قرآن سنیں گے، تلاوت کریں گے، تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے آیا ہے، تو اللہ کے اندر کی جو چیز ہے وہ آپ کے قلب میں اتر جائے گی، آپ کی روح میں اتر جائے گی وہ چیز۔ جب کیا ہوگا؟ اللہ کے ساتھ اتصال، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہوگا کہ جو ہم کسی سے گلے مل لیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ سطحی ہوتا ہے، لیکن جب روح میں پیوست ہو جائے، روح سے مل جائے، تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت ڈیپ ہوتا ہے۔ اس کی لذت اور اس کا احساس وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ کے ساتھ اتصال ہو جائے، اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہو جائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تلاوت کیا اور پھر اللہ کی جانب سے اس پہ قبولیت کی صدا نہ آئی۔ دن کے اندر ہم روزہ رکھے، اپنے قلب و جگر کو تمام کی تمام آرائش و پاک اور صاف کیا، رات کے اندر تراویح پڑھی، تلاوت کیا، سجدے کیے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قبولیت کی صدا دی آتی ہے۔ ہر ایک شخص نماز کے اندر، تراویح کے اندر سورہ فاتحہ ضرور پڑھتا، چاہے بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ آپ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کی قرات آپ کی بھی قرات ہو جاتی ہے، تو آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بلا واسطہ، بالواسطہ۔ آپ اکیلے پڑھتے ہیں بلا واسطہ تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، پریز بی ٹو اللہ سسٹینر آف دی یونیورس، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کیا جواب دیتا ہے؟ حمیدنی عبدی، ارے میرے فرشتوں، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، دیکھو، حمیدنی ربی، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور الرحمن الرحیم، دا موسٹ کمپیشنٹ، دا موسٹ مرسیفل، جو بہت مہربان، بہت رحم والا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قد اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف و توصیف کی ہے۔ رحمان اور رحیم اللہ کی صفت ہے، قد اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف و توصیف کی ہے، میری صفت کو بیان کیا۔ آپ کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا جواب ادھر سے آتا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کی جانب سے جواب آتا ہے۔ یہ قبولیت ہے اللہ کی بارگاہ پر۔ اور آگے بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے پھر وہاں پہ آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ماسٹر آف ججمنٹ، مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آخری تک ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر ولا الضالین تک، جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، we worship you alone and we seek only your help، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، show us the right path، صراط الذین انعمت علیہم، the path of those whom you have blessed، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، not the path of those who incurred your anger and have gone astray۔ اے اللہ ان کے راستے پہ چلا کہ جو نبیوں والا راستہ ہے، جو صدیقین والا راستہ ہے، شہداء والا راستہ ہے، انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام و اکرام کیا ہے،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلا کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہو، جو تیرے راستے سے بھٹک گئے، جو صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کر ولا الضالین تک جب بندہ حالت نماز کے اندر تلاوت کرتا ہے، تراویح کے اندر تلاوت کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے جو کچھ سوال کیا، جو کچھ مانگا، وہ میرے بندے کے لیے میں نے عطا کر دیا اس کو۔ تو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے رمضان المقدس کے مہینے کے اندر، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ گویا کہ بندے کی روح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے انوار اور اس کے برکات اس قدر اتر جاتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ کی بالکل پکی اور سچی تصویر ایک بندے مومن بن جایا کرتا ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر ہے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ دونوں سفارش کریں گے بندے، رمضان کے روزے اور رات میں پڑھی ہوئی تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، یا پھر آپ اکیلے تلاوت کریں وہ بھی تلاوت ہی ہے۔ رمضان یہ کہے گا کہ یا اللہ، صرف تیری خاطر بندے نے اپنے بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو دور رکھا، تمام خواہشات سے بندے نے اپنے آپ کو روکے رکھا، لہذا تو آج اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے، اس کو معاف کر دے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اس کے رد ہونے کا سوال ہی نہیں، کہ چونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، وانا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو جب روزے کی سفارش ہو جائے بندے کے حق کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے انکار کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی عدم قبولیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور قرآن بھی سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ، رمضان المقدس کے مہینے کے اندر اس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تراویح پڑھی، تو یہ رمضان کے اندر تلاوت کا دور رہا، یا اللہ اس کے حق کے اندر میری سفارش قبول کر جائے، اس بندے کو جنت میں داخل کرے۔ اور میں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام قرآن کیا ہے؟ تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو، فإنہ کلام اللہ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، خرج منہ، یہ اس سے نکلا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے پاس سے نکلا ہے، اللہ کے باطن سے نکلا ہے، تو گویا کہ یہ پارٹ آف اللہ ہے، اللہ کا ایک حصہ ہے، تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ اللہ خود سے سفارش کر رہا تھا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر سے نکلا ہے اور بندے کی روح میں سما گیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بھی انکار کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ رمضان اور یہ قرآن جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر بندوں کے لیے سفارش بھی کریں گے۔ جب یہ رمضان کے روزے اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بندے سے مکمل ہوں اور رات کے اندر تراویح مکمل ہو، اس میں روزانہ 40 سجدے مکمل ہو اس کے، اور قرآن کی تلاوت ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کیفیت بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے رنگ کے اندر بندہ اس قدر رنگ جاتا ہے اور اللہ کا رنگ ایسا چڑھ جاتا ہے بندے کے اندر کہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسانیت کا جو عروج ہے، جو اس کا کمال ہے، جو اس کا اوج کمال ہے، اس سے زیادہ عرفہ اور اعلیٰ اور کسی بلندی کے اوپر انسانیت کبھی نہیں پہنچ سکتی، جیسا کہ بندہ حالت تراویح کے اندر قرآن کو پڑھ کر کے اور اس طریقے سے سجدہ کر کے اور رمضان کے روزے رکھ کر کے اللہ کی قربت، اللہ کا وصال جو حاصل کر سکتا ہے، اللہ سے جو اتصال حاصل کر سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ عرفہ اور کوئی مقام حضرت انسان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان المقدس کے استقبال کے اندر ابھی سے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المقدس کے پورے مہینوں کو ہم سب کے لیے رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے خلاصی والا بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تراویح پڑھنے اور قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔